للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تو فیلنگس وہ نکال کے اس کے ہاتھ میں، اس کے دامن میں رکھتے کہ آئی ایم یورس، آئی ایم جسٹ یورس، ٹھیک ہے، اور میرا آپ جو مرضی کرو تم، مجھے چاہے اٹھا کے پھینکو، مجھے قیدی بنا لو. یہ محبت سمجھی جاتی ہے. یہ لڑکیاں بہت زیادہ اس طرح کی غلطی کر رہی ہیں، بہت زیادہ، کہ وہ لڑکے ان سے شادی کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں آتے، وہ ان کو یوز کر لیتے ہیں. دیکھیں یہی چیز جو ہے وہ لسٹ کی طرف جا رہی ہے، جسمانی گندگی کی طرف جا رہی ہے، جس میں لڑکے بلاتے ہیں لڑکیوں کو اور ان کو یوز کر لیتے ہیں. کسی بھی ہوٹل میں جا کے، کہیں پہ بھی، گاڑی میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں اپنی اولادوں کو پہلے سمجھا دینی چاہیے. ان کو اتنا، ان پہ ٹرسٹ کریں اور اپنا ٹرسٹ دیں کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکیں. جو چھوٹی بچیاں ہیں نا، وہ نہیں جانتی. میں نے اس طرح کا واقعہ خود بھی سنا جس میں لڑکی چلی گئی اور لڑکے نے اس کو ہر طریقے سے یوز کر لیا. بچی تھی 6 کلاس کی، سو اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ وہ اب کیا کرے. لڑکے کے پاس اس کی پکچرز بھی تھی، تو اس نے سوسائڈ کر لی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سکھانی چاہیے کہ دس از ناٹ لو. ٹھیک ہے، یہ محبت نہیں ہے. اسی لیے پھر ہے نا کہ ان کی جلدی شادیاں کر دیں آپ، ٹھیک ہے، یا ان کو سمجھا دیں پہلے سے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اتنی آپ کی حد ہے، اس سے آپ باہر جا سکتے ہیں، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتی. ان کو پہلے سے سمجھا دیں یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. اب لڑکوں کا کیا معاملہ آ رہا ہے، کیونکہ لڑکے جو ہیں ان کے ساتھ جو ان کے فرینڈس تھے، ان کی منگنیاں ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئی، یا ان کے بہت سے ان کی گرل فرینڈس تھی جن کی وہ تصویریں دکھاتے تھے اور بتاتے تھے بھئی ساری رات آج تمہاری بھابھی سے بات کرتا رہا ہوں. بھابھی جینون بھابھی نہیں، گرل فرینڈ والی بھابھی، آج تمہاری ساری رات تمہاری بھابھی سے بات کرتا ہوں. سونے نہیں دیا اس نے مجھے. ٹھیک ہے، آج میں اس کے لیے جا رہا ہوں پیزا لے کے، آج ہم باہر جا رہے ہیں، اس تاریخ کو ہم باہر ملنے جا رہے ہیں. تو وہ لڑکا سوچتا ہے کہ نہیں میرے میں کچھ کمی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو وہ بھی سوچتا ہے کہ شاید یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ڈگری ہے جس کو مجھے حاصل کرنا ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے بھی کسی سے عشق لڑانا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر باہر نکل جاتے ہیں پھر کسی کی بھی تلاش میں، اور بس ہوگی محبت. ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ہمیں اچھے لگے اور بس ہم نے بات شروع کر دی. اور یہ عقل مندی جو ہے وہ سب سے پہلے لڑکیوں کو دکھانی چاہیے. سب سے پہلے دیکھیں لڑکے نے کس سے محبت کرنی ہے، اسے لڑکی سے کرنی ہے نا. تو سب سے پہلے تو میں لڑکیوں کو ہی کہوں گی، اگر لڑکا آپ کو کہہ رہا ہے مجھے آپ سے محبت ہے، بہت ہے، تو اسے بولو جاؤ جا کے شادی کروا لو کسی سے. ٹھیک ہے، میرے سے کیوں محبت کر رہے ہو، میں سب کے لیے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور تم میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہو. 4 دن تم نے مجھے آتے جاتے دیکھ لیا ہے، تم نے مجھے فیس بک پہ میری پوسٹ پڑھ لی ہے، انسٹاگرام پہ تم نے میری پکچر دیکھ لیا، تمہیں میرے سے محبت ہو گئی ہے. یہ کوئی محبت نہیں ہے. اور اس میں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کہتے ہیں لائیں آپ کو دعویٰ، ہم آپ کو پروف کر کے بتاتے ہیں، بتاؤ کیا کرنا ہے. تو لڑکیاں بھی کہہ دیتی ہیں چلو ایسے یہ کرتب کر کے دکھاؤ، وہ کرتب کر کے دکھاؤ. وہ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں، وہ جنونی حد تک گئے ہوتے ہیں، وہ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں. اور لڑکی مان جاتی ہے تو واقعی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور بس وہ ساری باؤنڈریز، حدیں، سب کچھ کراس کر دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ریلیشن چلتا رہتا ہے. اس کے بعد لڑکا کیا کہتا ہے کہ سوری تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو. یعنی ایک جوتی سی پڑتی ہے منہ کے اوپر، تم میری ٹائپ کی نہیں ہو، میں شادی کروں گا تو اپنے ماں باپ کی پسند سے. اور زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں جو یہاں بیٹھی ہیں اور لڑکے ابراڈ میں ہیں اور ایک ریلیشن ان کا بن جاتا ہے، باہر کی لائف دکھاتے ہیں، دیکھو میں یہاں جا رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، یہ پی رہا ہوں، اپنی ڈیلی روٹین ان لڑکیوں سے شیئر کی جاتی ہے. تو وہ لڑکیاں سمجھتی ہیں ہم بہت اسپیشل ہیں، وہ ہمیں بتا کے جا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے. تو وہ لڑکیاں اپنے آپ کو بڑی اسپیشل سمجھتی ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ تو بہت عام ہے. لڑکے کیچپ ڈال کے اپنے بازو کے اوپر تو دکھائیں گے تمہاری ہاتھ ہے، تم نے کل مجھ سے بات نہیں کی تو میں نے کٹ لگا لیا تھا. اور لڑکیاں سچ سمجھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کافی دیر بات کرتے رہتے ہیں، جب میں آؤں گا دیکھنا، پاکستان آؤں گا واپس، انڈیا واپس آؤں گا تو تمہارا رشتہ لینے کے لیے آؤں گا. اور جب وہ اتنے سالوں کے بعد واپس آتا ہے تو بس ایک میسج کر دیتا ہے کہ میری امی ابو نے لڑکی پسند کر لی ہے. ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ تو واقعی ماں باپ ان کو فورس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے اتنے سالوں سے اس کے ریلیشن میں تھے کیوں آپ؟ جب آپ نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی تو آپ نے یہ حرام کاریاں کیوں کی پھر اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا مسئلہ تو لڑکی کا ہوا نا. کیوں اس نے اتنی لمبی لمبی امیدیں لگائی جبکہ وہ حرام تھا؟ ظاہر ہے پھر حرام کا انجام کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں دین نے صاف صاف ہماری باؤنڈریز بتا دی ہیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ کمزوری سی فیلنگ محبت کے ساتھ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ کسی بھی وقت آپ سے چھوٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جو فیلنگ آتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے، تم مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑ دے گے، یہ کمزوری کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا، اللہ نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی، اسی لیے یہ سب کچھ ہے نا۔ یعنی دو فیلنگز آتی ہیں کہ محبوب سے مل لیا تو بہت خوشی، اور نہیں ملے تو بہت اداسی، یہ دو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور کہیں ہمارے بچے اور بچیاں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میں نے اسے بہت محبت کی، آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں، مجھے اتنے وعدے کیوں دلائے۔ وہ ٹرسٹ دلاتے ہیں نا اپنا، اس کے لیے کچھ کر کے، اس کو کارڈ سینڈ کر کے، اس کو پیکج آن کروا کے، اس کو کھاڑی کے سوٹ دے کے، اس کو میک ڈونلڈس کی ڈیل دلوا کے، پیزا ہٹ کا پیزا کھلا کے، تو اس کو ہوتا ہے کہ نہیں دیکھو اس نے مجھے سب کچھ شیئر کیا ہے، مجھے پتا اس کی کمائی کیا ہے، وہ مجھے یہ کھلاتا پلاتا ہے، مطلب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹوٹلی جو ہے وہ لڑکے ہی برے ہیں، لڑکے بھی لڑکیوں پر ٹرسٹ کر جاتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ کافی سالوں سے ان کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں، اس کے بعد اینڈ میں جب شادی کی بات آتی ہے، وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں سوری، میرے اپنے کزن سے منگنی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ لڑکا کیا کرتا ہے، پھر وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جنونی حد تک جا سکتا ہے، اور کئی لڑکے کر لیتے ہیں سوسائڈ، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں پھر، جو اپنی اور اس لڑکی کی جتنی بھی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، پرائیویٹ پکچرز ہوتی ہیں، میسیجز ہوتے ہیں، وہ سب کچھ اس کے گھر والوں کو دکھا دیتے ہیں۔ لڑکی کے گھر، ایک کیس میں تو یہ تھا کہ وہ لڑکی جو تھی اس کے ماں باپ کے گھر اس نے وہ تصویریں ساری پہنچا دی، لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں اور، تو اس لڑکے نے سب کچھ، شکر اس کے ماں باپ نے دیکھی، اس کو سسرال نہیں بھجوائی، سسرال کو اس کو ایڈریس نہیں آتا تھا، اس نے سب کچھ بتا دیا کہ پہلے تو یہ میرے ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے، اور ایک کیس میں تو یہ تھا کہ ایک لڑکی پہلے کسی لڑکے سے انوالو تھی، اس نے اس کو چھوڑا، پھر دوسرے سے انوالو ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرے کے ساتھ بھی غلط کیا، یہ میں آپ کو بہت ریئل اگزامپل بتا رہی ہوں، دوسرے کے ساتھ بھی غلط ہوا، پھر وہ لڑکی تیسرے کے ساتھ انوالو ہوگی، جب تیسرے کے ساتھ انوالو ہوئی تو جو درمیان میں ایک لڑکا تھا اس نے اس کو بلایا کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس، تمہاری ساری پکچرز ہیں، اور آ کے خود ڈیلیٹ کرو۔ ٹھیک ہے، اس کو بلایا اور اس کو گاڑی میں بٹھایا، اس کو نشے کا انجیکشن دیا، اس کو بہت دور لے گیا، اس کا ریپ کیا اور بہت برا کیا، اور اس لڑکے کو کال میں لائی، اور اس دوسرے لڑکے کو کہا کہ دیکھو کہ یہ تمہارے ساتھ ہی، ابھی یہ میرے ساتھ ہے، اس نے پہلے مجھے دھوکہ دیا اور اب یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گندگی کی طرف لے جاتی ہے چیز، بڑی مشکل سے وہ لڑکی خیر بچی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت